اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآل طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ درس قرآن میں ہماری سورج جو سلسلہ چل رہا تھا وہ ہے سورہ جمعہ۔ سورہ جمعہ جس میں 4 آیات اور ان کا پیغام جو ہے وہ بیان ہو گیا ہے۔ آج آیت نمبر 5 سے پہلے ان آیات کی تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ترجمہ آیت مجیدہ کا۔ اور جن لوگوں نے یعنی یہودیوں نے جن لوگوں نے تورات کو تو حمل کیا، جن لوگوں کو یعنی یہودیوں کو تورات کا حامل بنایا مگر انہوں نے اسے نہ اٹھایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہودی علماء کی بات کر رہا ہے۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور کیا بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مجیدہ میں جو یہودی علماء ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے تورات، وہ اہل تورات تو کہلوا رہے ہیں کہ ہم اہل تورات ہیں، ہم کتاب خدا کے جو ہے وہ وارث ہیں، ہمارے درمیان کتاب خدا ہے تورات، وہ یہ تو کہتے ہیں لیکن تورات پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے ان یہودی علماء کی مثال کس کی دی ہے؟ کہا کہ جن گدھوں کے اوپر بڑی کتابیں لدی ہوئی ہوں اور وہ کتابیں گدھوں کو فائدہ نہ دیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے رسول کہہ دو، اے یہودیو، اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ تم لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی خدا کے دوست ہو، تمہارا یہ گمان ہے کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر، اے یہودیو یعنی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو خبردار کر رہا ہے۔ اے رسول کہہ دو، قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم، اے رسول کہہ دو ان لوگوں کو جو یہودی ہیں کہ جو تم یہ گمان کرتے ہو انکم اولیاء من دون الناس، کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر تم لوگ اللہ کے دوست ہو، تو پھر اگر اس بات میں تم دعویٰ کرتے ہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم پھر موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اگر اللہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو، پورے باقی اور انسانیت جو ہے وہ اللہ کی دوست نہیں ہے، موت کی تمنا کرو، اللہ سے ملاقات کی۔ جب اللہ کے دوست ہو تو آگے جنت ہی ملے گی نا، نعمتیں ہی ملیں گی۔ تو لہٰذا یعنی اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے تمنا کرو موت کی۔ آیت نمبر 7، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اس میں اللہ خبردار کر رہا ہے، فرماتا ہے اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ یہودی لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کا دوست کہتے ہیں، ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اپنے ان برے اعمال کی وجہ سے جو آگے بھیج چکے، اور ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے، اللہ خبردار کر رہا ہے، یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آیت نمبر 8، اے رسول کہہ دیجئے کہ یہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یقیناً وہ تمہیں آ کر رہے گی، موت سے فرار ممکن نہیں۔ اس کے بعد تمہیں پنہاں اور آشکار باتوں کے علم رکھنے والے کی طرف پلٹا دیا جائے گا، یعنی جو پوشیدہ باتیں ہیں اور جو ظاہری باتیں ہیں، جو ان باتوں کا علم رکھنے والا ہے اس کی طرف تم سب کو پلٹا دیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ ان کی طرف تم سب کو پلٹا دیا جائے گا اور وہ تمہیں ان باتوں سے آگاہ کرے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ خبردار کر رہا ہے، ان باتوں سے بھی اللہ نے آگاہ کرنا ہے جو تم کام کر کے آئے ہو۔ تو اب ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ آیت نمبر 5، اس آیت میں اللہ نے علماء یہود کی مثال ان گدھوں کی دی ہے کہ جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں لیکن کتابیں ان کو فائدہ نہیں دے رہی۔ جب کتابیں گدھے کے اوپر لدی ہوئی ہوں، کیا وہ کتابیں گدھے کو فائدہ دیتی ہیں؟ تو اللہ نے یہ مثال کیوں دی؟ یعنی اہل یہود علماء تورات کتاب خدا کے حامل تو ہیں، ان کے درمیان اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ہمارے درمیان کتاب ہے، ہم اہل کتاب ہیں، لیکن کتاب پر عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو کتاب خدا پر عمل نہیں کرتا اس کی مثال کس کی ہے؟ گدھوں کی ہے۔ جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دیں، گدھے کو کتاب رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، ایسے کہ نہیں؟ تو لہٰذا یہ پیغام صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، ان کو متنبع کر کے قیامت تک کے تمام اہل ایمان، اہل قرآن، مسلمان، مومنین، علماء، واعظین، ذاکرین، سب کو اللہ نے خبردار کر دیا کہ دیکھو جس طرح یہودی علماء کے درمیان کتاب تورات ہے، انہوں نے عمل نہ کیا، ان کی مثال گدھے کی ہے۔ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں تو ان کو فائدہ نہیں دیتا، تو تمہارے درمیان تورات سے بھی افضل اشرف کتاب قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں قرآن کے بعد جو عظیم کتابیں ہیں، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ امام زین العابدین کی کتابوں کا مجموعہ، صحیفہ علاویہ مولا علی علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ، صحیفہ فاطمیہ بی بی فاطمہ زہرا کی دعائیں اور احادیث کا مجموعہ، صحیفہ مہدیہ امام مہدی علیہ السلام کی جو طرف منسوب بعض ادعیہ توقیات کے ذریعے یا بعض ہدایات اور روایات۔ تو یہ جو ہے اب ہمارے درمیان اگر ایسی کتابیں ہوں اور ہم ان پر عمل کر کے نہ اپنی اصلاح کریں، نہ ہدایت پر عمل کریں، نہ اپنے آپ کو سدھاریں اور بد عملی کا شکار، تو جس طرح یہودی خوش تھے ہمارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، آج ہم خوش ہوں ہمارے درمیان قرآن ہے، ہمارے درمیان نہج البلاغہ ہے، ہمارے درمیان صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ یا صحیفہ علاویہ ہے۔ تو اگر ہم خوش ہوں اور ان کتابوں پہ عمل نہ کریں، اللہ نے قرآن خوش ہونے کے لیے نازل نہیں کی ہے، ہدایت کے لیے۔ مولا علی نے خطبے خوش ہونے کے لیے نہیں، ہماری ہدایت اور اصلاح کے لیے بیان کی۔ امام زین العابدین نے دعائیں مناجات جو مانگی ہیں وہ رب کی بارگاہ میں وہ اس طرح عظیم دعائیں تعلیم فرمائی۔ آپ تو مقام مناجات و عبادت میں تھے جن کو ابو حمزہ صومالی نے نقل کیا یا امام محمد باقر علیہ السلام نے۔ تو ہم ان دعاؤں کو دیکھیں کہ امام کی دعاؤں کی تعلیمات کیا ہیں، تو تب ہم جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو اہل منبر ہیں ان کے لیے خاص پیغام ہے، کیونکہ وہ علماء کو، یعنی علماء جو ہیں اہل منبر میں سے علماء ہوں، خطباء ہوں، ذاکرین ہوں، واعظین، جو بھی اہل منبر سے، اگر وہ
علم رکھے لیکن عمل نہ کرے، لوگوں کو تاریخ کربلا بتائے، تاریخ کربلا سے کچھ نہ سیکھے، عالم قرآن اور آل محمد کا فرمان سنائے خود بد عمل ہو، واعظ بھی دوسروں کو واعظ و نصیحت کرے خود عمل نہ کرے، خطیب دوسروں کی ہدایت کرے اور خود ہدایات پر عمل نہ کرے۔ تو لہٰذا اب اگر یہ سچویشن ہو تو اس کے بارے میں ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ہمیں جو تاریخ میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بد عمل ہو، بے عمل ہو، اس کی مثال کیا دی گئی ہے؟ کہا گیا ہے کہ شجر بلا ثمر، وہ درخت ہے بغیر پھل کے۔ درخت کس کے ہیں؟ بغیر پھل کے۔ بد عمل عالم ہو، خطیب ہو، واعظ ہو، کوئی بھی جو بد عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایسا درخت ہے جس کے اوپر پھل نہیں ہے۔ یہ کہا ہے کہ وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ بادل ہے لیکن اس میں پانی نہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم روایات اہل بیت میں دیکھیں تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من ازداد علما ولم یزدد ہدا لم یزدد من اللہ الا بعدا۔ آپ فرماتے ہیں جس شخص کے دامن میں علم کا تو اضافہ ہو اور اس کے دامن میں ہدایت نہ آئے، اس کے حصے میں علم حاصل کرتا جا رہا ہے، تاریخ پڑھ رہا ہے ائمہ اہل بیت کی، انبیاء کی اور قرآن کی واقعات، احادیث، بہت کچھ پڑھ رہا ہے، علم حاصل کرتا جا رہا ہے، اصطلاحات بھی جان رہا ہے علوم کی، اور تاریخی مطالعہ بھی بہت ہے، عربی دان بھی بن گیا، سب کچھ ہے، لیکن علم ہے اس کے دامن میں ہدایت نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا یہ علم اس کو خدا سے دور کر دے گا اور اس کو کچھ حاصل نہ ہو، وہ علم انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے روایت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل۔ امام فرماتے ہیں علم جو ہے وہ عمل کے ساتھ ملا ہوا ہے، علم عمل کے ساتھ ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، اور جو علم حاصل کرو اس پر عمل کرو، فمن علم عمل، جو جانو یعنی جو جان لے وہ عمل کرے، والعلم یحتف بالعمل۔ آپ نے فرمایا کہ جو علم کو والعلم یحتف بالعمل، جو علم ہے وہ انسان کو عمل کی طرف دعوت دیتا ہے۔ علم کہتا ہے جو علم حاصل کیا اس پر عمل کرو، اگر وہ اسے مثبت جواب دے تو ٹھیک، فَإِنْ أَجَابَهُ، اگر علم کو عمل جواب دے کہ واقعاً میں عمل کر رہا ہوں تو وہ علم اس کے پاس ٹھہرتا ہے، وہ عالم صاحب علم اور فضل رہتے ہیں۔ لیکن اگر عالم واعظ ذاکر جو بیان کرنے والے علم تو رکھتے ہیں لیکن عمل کو جواب نہیں دیتے، عمل کو اپنے دامن میں جگہ نہیں دیتے، کہا وَإِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُ، اگر صاحب علم عمل پر لبیک نہیں کہتا، وہ جو علم سیکھا ہے وہ علم بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے کہ اے بد نصیب تو اس لائق نہیں ہے میں تیرے پاس رہوں، تو عمل نہیں کر سکتا تو پھر میں تیرے پاس کیسے رہوں؟ اللہ اکبر۔ لہذا اہل علم، علماء، واعظین، ذاکرین اور جو بھی خدمت گزاران ہیں مذہب آل محمد ہیں، علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اس لیے معصوم نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کو اپنی گردن کو پل نہ بنانا۔ کیا نہ بنانا؟ پل نہ بنانا۔ کیا مطلب؟ پل کیا ہوتی ہے؟ لوگ پل کو کراس کر کے اپنی منزل پہ جاتے ہیں، ایسے نا؟ امام فرماتے ہیں ایسے نہ بننا، لوگ تم سے ہدایت حاصل کر کے نجات حاصل کر لیں اور تم وہیں رہ جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟
میں اپنی ذات کو بھی پہلے مقدم رکھتا ہوں. جو بھی لوگوں کو ہدایت کریں خود عمل کریں اور دوسروں کو بھی ہدایت کریں, لوگوں کو سدھارتے رہیں اور خود بد عمل رہیں, ایسے کہ نہیں؟ تو لہٰذا باعمل, دوسروں کو بھی برائی سے روکیں اور پہلے خود بھی رکیں. تو یہ جو ہے روایت, اس لیے قرآن مجید نے عظیم پیغام دیا, فرمایا رب تعلی القرآن والقرآن جلعنہ, بعض قرآن کا علم رکھنے والے, قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پہ لعنت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام ہے. آپ نے فرمایا بعض قرآن پڑھنے والوں پہ قرآن کیا کرتے ہیں؟ لعنت. حالانکہ قرآن رحمت اور برکت کی کتاب ہے, پھر قرآن لعنت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کی جن آیتوں سے گزرتے ہیں وہ قرآن کی آیتوں پر عمل نہیں کرتے, وہی قرآن کہتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. اے بدبخت, تو پڑھ رہا ہے, نماز کا حکم پڑھ رہا ہے, شراب حرام ہے, جوا حرام ہے, زنا حرام ہے, میراث اور جائیدادوں کا حق کھانا حرام ہے, سارا کچھ قرآن سے پڑھ رہا ہے, پھر بھی عمل نہیں کر رہا, قرآن لعنت کر. اور اگر انسان کہے میں قرآن پڑھتا ہی نہیں ہوں, تو پھر بھی خدا کی لعنت پڑتی ہے کہ یہ بندہ قرآن سے دور ہو گیا. بندہ یہ نہ کہے کہ میں قرآن نہیں پڑھتا. تو لہٰذا زندگی میں قرآن رکھیں اور قرآن پر عمل کریں. آیت نمبر 6, 7 اور 8, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت, اہل کتاب, کہ ہمیں یعنی ان کی مذمت کیوں کی؟ یہ اب پیغام ہے یہودیوں کی مذمت کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو, یعنی جو ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو جس طرح یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے دوست ہیں اور دوسروں کو دوست نہیں سمجھتے, تو کیا کہا اگر تم اپنے دعوے میں سچ ہو تو موت کی تمنا کرو. تو اس لیے یہودی لوگ جو تھے وہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے یہودی لوگ اپنے بارے میں کہتے تھے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں, کہ یہ یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباءہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, یہودی کہتے تھے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں کہا لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا. سورہ بقرہ کی 111 آیت میں یہودی لوگوں کا قول اللہ نقل کیا. یہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے جنت میں کوئی نہیں جائے گا سوائے یہودیوں کے. خود کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے تھے, یعنی اللہ کے محبوب جانتے تھے, اور اس آیت میں کہتے تھے جنت میں صرف یہودی جائیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ بھی اس خوش فہمی میں رہ رہے نا, ہم لوگ قرآن والے ہیں, ہم محمد والے محمد کو دوست رکھتے ہیں, ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں, ہم رسول کو دوست رکھتے ہیں, اور ہم بھی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جنت میں جائے گا. جس طرح یہودی لوگ اہل کتاب ہو کر کتاب سے بد عمل ہوئے تو وہ غلط فہمی کا شکار, غلطی پر ہے, اسی طرح ہم بھی اہل کتاب ہو کر قرآن پر ایمان رکھ کے, محمد والے محمد کو مان کے, رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے, خدا کو مان کے پھر بھی ہم عمل نہ کریں تو یہ ہماری بھول ہے. آیت نمبر 7, تو لہٰذا آیت نمبر 7 میں کیا اللہ نے جواب دیا یہودیوں کو, جو یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے دوست ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے. اللہ نے جواب دیا, اللہ نے جواب دیا یہودی ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ یہ آگے اعمال بھیج چکے ہیں. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اللہ کہتا ہے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے برے اعمال بھیج دیے. تو لہٰذا ہمیں پیغام دے دیا جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے. پتہ ہے نا آگے قبر میں اندھیرا ہے, آگے حساب اور کتاب ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتے ہیں, واللہ علیم بالظالمین, اللہ جانتے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں. تو لہٰذا اس آیت نے پیغام دیا جو بھی برائیاں انسان بھیج چکا ہو انسان پسند نہیں کرتا کہ اب مجھے موت آئے, کیونکہ جب برائیاں بھیج چکا ہے تو اس کو پتہ ہے اینڈ کیا ہوگا, میرے لیے نقصان ہے. تو لہذا آیت نمبر 8 میں کہا کہ کہہ دیجئے موت جس سے تم بھاگتے ہو آخرکار تم سے ملاقات کر کے رہے گی, اس کے بعد تمہیں
پنہاں و آشکار باتوں کا علم رکھنے والے کی طرف پلٹنا ہے، یعنی اللہ کی ذات کی طرف، جو ظاہراً اور چھپی ہوئی باتوں کا علم رکھتا ہے، تم سب کو اس کی طرف جانا ہے۔ وہ تمہیں ان باتوں سے آگاہ کرے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے آگاہ کرے گا جو ہم چھپ چھپ کے کرتے ہیں، ظاہری کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں راز ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے آگاہ ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہمیں جو پیغام دیا گیا کہ دیکھیں موت جو ہے نا حتمی امر ہے، تو لہٰذا اسی لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کہ کفن اور قبر شک ہے لیکن موت کیا ہے؟ حق ہے۔ تو موت ایسا امر ہے کہ کافر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ مرنا ہے۔ تو لہٰذا روایت ہے کہ اب دیکھیں یہ موت کے بارے میں ہم لوگ گھبراتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنے اعمال اس طرح سے اعمال نامہ کو تیار کیا جس طرح اللہ کی ذات چاہتی ہے، تو پھر وہ موت کے آنے سے گھبراتے نہیں۔ جو ہمیں تاریخ کربلا میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کی اصحاب کے گرد جب دشمن کا گھیراؤ محاصرہ بڑھتا جا رہا تھا تو ان اصحاب امام حسین کے چہروں پہ خوف اور موت کی زردی نہیں تھی، بلکہ امام حسین کے اصحاب کے چہروں پہ کیا تھا؟ ان کے چہروں پہ نور اور چمک آ رہی تھی۔ حالانکہ موت قریب آ رہی ہے لیکن امام حسین کے اصحاب کے چہروں پہ کیا آ رہا ہے؟ نور آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام حق کے ساتھ ہیں، اور جب سے امام حق کے ساتھ جڑے ہیں اپنے واجبات کی ادائیگی کر رہے ہیں، امام کی طاعت میں قدم اٹھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا جب ایسی حالت ہو، انسان کا ہر قدم اپنے امام حق کے ساتھ ہو، تو پھر انسان تمنا کرتا ہے مجھے موت آ جائے۔ تو حالانکہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ جو اصحاب امام حسین شب عاشور خوش ہو رہے تھے، کہہ کے لگا رہے تھے کہ کل ہم سارے جنت پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر! آج کسی کو پتہ چل جائے آپ نے کل مرنا ہے، سال بعد مرنا ہے، 3 سال بعد مرنا ہے، جی ڈاکٹر بتاتے ہیں نا کینسر والے یا دوسرے مریضوں کو ان کے پاس وقت کم ہے، وہ خوف، موت کا خوف انسان کو اور بھی زیادہ مار رہا ہوتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ شہدائے کربلا، شب عاشور معلوم ہے کل مارے جائیں گے، بے دردی سے مارے جائیں گے، سر قلم ہوں گے، لاشیں پامال ہوں گے، پھر بھی بڑے مطمئن ہیں، چہروں پہ نور آ رہا ہے۔ کیا ہے؟ امام حق کی نصرت میں جان دے رہے ہیں، امام حق کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو جو بھی اہل بیت کے ساتھ ان کا مخلص مومن ان کی سیرت اور ان کے دین پہ رہتا ہے، یقیناً وہ موت سے گھبراتا نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی اللہ علیہ۔ اس لیے ملتا ہے کہ روایت میں ایک شخص آئے حضرت ابو ذر غفاری کے پاس، اس نے آ کر عرض کی کہ اے ابا ذر، کیا وجہ ہے ہم لوگ موت سے نفرت کرتے ہیں؟ حضرت ابو ذر سے کسی نے سوال کیا۔ آج اگر ہم میں سے کوئی موت سے نفرت کرتا ہے، ڈر لگتا ہے، موت سے گھبراتا ہے، اس کا جواب حضرت ابو ذر نے کیا دیا؟ فرماتے ہیں لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ الدُّنْيَا وَخَرَبْتُمُ الْآخِرَةَ، فرماتے ہیں تم لوگ اس لیے موت سے بھاگتے ہو، ڈرتے ہو، تم لوگوں نے اپنی آخرت کو، اپنی دنیا کو آباد کر رکھا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رکھا ہے۔ دنیا سے دل لگا بیٹھے ہو، کہتے ہو بس دنیا کے لیے جینا ہے، دنیا میں کھانا ہے، دنیا میں پہننا ہے، دنیا کے لیے جی رہے ہو، آخرت کے لیے کچھ نہیں۔ ہوتے نا لوگ، میرے کپڑے، میری جائیداد، میری اولاد، میری گاڑی، میرا سامان، میری غذا، میرا سارا کچھ، انسان کو یہی فکر ہے، میرے کمرے میں اے سی لگا ہو، میرا بستر نرم ہو، میرا بستر گرم ہو، کھانے کی اچھی چیزیں ہوں، پھل فروٹ، ساری چیزیں تو دنیا کے لیے سوچ رہے ہیں۔ اسلام منع نہیں کرتا، اگر ہے حلال ہے تو آپ کھائیں، جائز اپنی خواہشات پوری کریں، لیکن صرف دنیا کے لیے نہ جئیں، آخرت کی فکر کریں، نیکی کے کام کریں، کوئی سائل آ جائے، غریب آئے، اس کی مدد کریں، مسجد اور مدرسے میں اگر کوئی کام کی ضرورت ہے آپ وہاں آخرت کے لیے کریں، امام بارگاہ کی کوئی ضرورت ہے اپنی آخرت کے لیے کچھ کریں، دین کے لیے کچھ کریں، لہٰذا یہ کریں۔ اور آپ نے فرمایا فَتَقْرِهُونَ أَن تَنْتَقِلُوا مِنْ عُمْرَانٍ إِلَىٰ خَرَاءٍ، اور تم اس لیے کراہت کرتے ہو کہ تم لوگوں نے یعنی
اس دنیا سے، زندگی والی جگہ سے، عیش و عشرت والی جگہ سے تم لوگوں نے کہاں جانا ہے؟ وہاں جانا ہے جہاں پر تم نے اپنے نام اعمال کو خراب اور برباد کر رکھا ہے، تمہارے دامن میں کچھ نہیں ہے آگے، اس لیے تم جو ہے موت کی تمنا سے گھبراتے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بار دیگر بابا سے بولیں صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ آیت نمبر 9، 10 اور 11 آخری 3 آیات ہیں سورہ جمعہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة واسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی اس میں خبردار کر رہے ہیں ایمان والوں کو کہ جمعہ کے لیے جب جمعہ کی نماز کا وقت ہو تو اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر کیا کرو؟ نماز جمعہ کا اہتمام کرو۔ تو خرید و فروخت چھوڑ دو اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ کہہ رہے تمہارے حق میں بہتر یہی ہے، خرید و فروخت چھوڑ دو، دنیاوی کاموں کو چھوڑ دو، کچھ آخرت کے لیے بھی کر لو، کچھ قبر کے لیے بھی کر لو، تو لہٰذا خبردار کیا جانا۔ آیت نمبر 11، آیت نمبر 10، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو پھر تم آزاد ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جب نماز جمعہ ختم ہو جائے تو تم لوگ کیا ہو؟ آزاد ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز جمعہ ختم ہو جائے تو پھر تم اپنے کاموں کی طرف زمین میں بکھر جاؤ، یعنی تم آزاد ہو۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی روزی کو تلاش کرو۔ اللہ نے روزی کی تلاش کو اپنا فضل قرار دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی روزی یعنی اپنی روزی کو تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر زیادہ کرو، کثرت سے کرو، زیادہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو کامیاب ہوں گے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو کیا ہوگا؟ کامیاب۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں میں کامیاب، فلاں کامیاب، اس چیز میں کامیابی، اس کی چیز میں۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہاری اپنے بنائی ہوئی کامیابیاں اور ہیں۔ آؤ سورہ جمعہ میں، ہر جمعہ کو اللہ قرآن میں پیغام دیتے ہیں نمازیوں کو، مسلمانوں کو، میں اللہ کی نگاہ میں کامیاب وہ ہے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے۔ آیت نمبر 11 کی تلاوت اور ترجمہ، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشا ہوتے دیکھ لیا، اس آیت پہ غور کیجئے گا، یہ سورت نازل کہاں ہوئی تھی؟ مدینہ میں۔ خطبہ رسول اللہ کہاں دے رہے تھے؟ مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ کیا دے رہے ہیں؟ کس کو دے رہے ہیں؟ رسول اللہ کے سامنے کون بیٹھے ہیں؟ رسول اللہ کے اصحاب بیٹھے ہیں نا۔ باہر سے آیا ہوا کوئی ہو، اصحاب تو بیٹھے ہیں نا۔ اب دیکھیں قرآن کی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ ایسی بات نہ کریں۔ رسول اللہ کے اصحاب نہ وہ فرشتے ہیں، نہ وہ معصوم ہیں، انبیاء ہیں، وہ انسان ہیں۔ غلطی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اصحاب رسول سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ غلطی ہو سکتی ہے، ہماری طرح وہ بھی انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ بھئی انہوں نے اپنی اسلام لانے میں جو دیر کی، آخر پہلے کیا زندگی میں غلطیاں نہیں کی؟ تو بعد میں کہ غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ نبیوں کی طرح معصوم ہیں؟ تو غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی غلطی کو بیان کیا جائے تو اس میں امت ناراض کیوں ہوتی؟
ان کی غلطی کو بیان کرنے سے یہ کہا جائے کہ غلطی نہ بیان کریں، یہ ایک مبالغہ ہے، یہ جو ہے ایک اندھی تقلید ہے کہ بس آنکھیں بند کر لو۔ کوئی ان کی غلطی بیان کرنے سے کوئی ان کی توہین نہیں ہے، تاریخی حقائق ہوتے ہیں، اس سے آگاہ کرنا مقصود ہوتے ہیں۔ ہاں ہمارے علماء فقہا اس بات سے روکتے ہیں کہ آپ اصحاب نبی پر یعنی آپ طعن و تشنیع سب و شتم نہ کریں، تو لہٰذا اس لیے ہمارے علماء فقہا کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین کرنا حرام ہے۔ تو لہٰذا دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم ایسی بات کریں جس سے امت میں فساد اور فتنہ کھڑا ہو۔ تو لہٰذا اللہ تعالی ہمارے اس وطن عزیز کو فرقہ واریت سے بھی محفوظ رکھے اور جو ہے دہشت گردی سے بھی محفوظ رکھے۔ تو لہٰذا جو حقائق بیان ہونے چاہیے۔ اب اس آیت مجیدہ کا ذرا ترجمہ غور کریں۔ جب انہوں نے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشا ہوتے دیکھ لیا تو اس کی طرف دوڑ پڑے۔ کون دوڑ پڑے؟ انفضوا إِلَيْهَا، یہی رسول اللہ کا خطبہ سننے والے۔ اب رسول اللہ کا خطبہ سننے والے کون تھے؟ رسول کے اصحاب تھے یا نہ تھے؟ رسول کے ساتھ بیٹھنے والے علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ جو نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے وہ صحابی ہے۔ ہمارے ہاں صحابی کی ایک ڈیفینیشن اور ہے۔ تو لہٰذا اب وہ جو نبی ایمان کی حالت میں بیٹھے یا نہیں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے ہیں نا، سارے مسجد میں بیٹھے ایمان کی حالت میں، نبی کو دیکھا، نبی کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن جیسے ہی کیا ہوا، تجارت کی بات ہوئی، بھاگ گئے سارے۔ قرآن کہہ رہا ہے، آیت قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہ یہ شیعوں نے اپنی گھڑی ہوئی بات بنا دی ہے۔ یہ سورہ جمعہ کی 11ویں آیت ہے، جا کر پڑھیں علماء مفسرین، علماء اہل سنت کی کتابیں بھی۔ یہ کیوں نہیں بیان کرتے مسلمان اپنی مساجد سے یہ حقائق؟ لہذا دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اور جب انہوں نے تجارت یا کھیل تماشا دیکھ لیا تو اس کی طرف دوڑ پڑے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یہ اصحاب نبی یعنی یہ مسلمان یہ کیا کرتے تھے؟ خطبے کی حالت میں رسول اللہ کو کھڑا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ نبی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، کوئی یہ کہے کہ یہ مسلمان تھے، میں کہتا ہوں یہ مسلمان جو تھے نبی کے پاس بیٹھتے تھے، مسجد میں بیٹھے تھے، کیا وہ اصحاب نہیں تھے؟ یہ ان کی توہین نہیں ہے۔ ہم بھی اصحاب نبی کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ اصحاب نبی ہمارے لیے واجب القدر ہیں، جن کی خدمات کے ذریعے سے آج قرآن اور دین مصطفیٰ ہم تک پہنچا ہے، لیکن جو حقیقت ہے ان کو بیان کرنا چاہیے۔ تو اب یہ رسول اللہ کی محفل میں خطبہ چھوڑ کر یہ بھاگنے والے بھاگ گئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اے میرا رسول کہہ دے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے، جو تم خطبہ چھوڑ کر بھاگ رہے ہو بازاروں میں کھیل تماشا دیکھنے کے لیے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ آج امت ہم پہ اعتراض کرتی کہ آپ اصحاب نبی پہ ان کی غلطیوں کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو قرآن اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ کی 11ویں آیت میں بیان کر رہا ہے، نہ پڑھو پھر ہم تحریف قرآن کے قائل ہو جائیں، علیہ باللہ منکر بن جائیں، پھر سورہ منافقین کو نکال دیں۔ رسول اللہ کے ساتھ تھے نا منافقین، ایک جنگ میں 300 منافقین نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا، میدان جنگ میں منافقین تھے یا نہ تھے؟ علماء اسلام سب نے لکھا۔ سورہ تحریم جو نازل ہوئی نبی کی زوجات کے بارے میں، اللہ نے کہا کہ تو ان کی یہ دل جو ہیں ٹیڑے ہو چکے ہیں، رسول کی بیویوں کے بارے میں کہا کہ نہیں کہا؟ اب اگر اس کو کوئی یہ کہے کہ یہ ہم توہین کر رہے ہیں، نہ بھائی، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ توہین نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا توہین ہے؟ پھر تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے مطلب کی تعلیمات دینا چاہ رہے ہیں۔ ہم کہیں کہ اس کی آیت سے بیان کرنے سے فلاں کی تنقیص ہوتی ہے، فلاں کی تنقیص نہ۔ لہٰذا اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس کو بیان کرنے میں، کچھ حقائق بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے پہلے بھی عرض کیا توہین نہیں کرنی چاہیے،
سب و شتم نہیں کرنا چاہیے، امت میں فتنہ اور فساد قائم نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ان آیات کا پیغام، یہ تینوں آیات جو جمعہ کی ہیں، ان تینوں میں نماز جمعہ کا پیغام ہے۔ کس کا پیغام ہے؟ نماز جمعہ کا۔ نماز جمعہ کی اہمیت معصوم کے کلام کی روشنی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، سید رسول فرماتے ہیں، من اتا الجمعہ ایمانا و احتسابا استأنف العمل۔ آپ فرماتے ہیں، سید رسول فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے لیے آئے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، یعنی اللہ کے لیے ایمان اور احتساب کے ساتھ جمعہ کے لیے آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو چاہیے اب نئے سرے سے یہ عمل کرے، یعنی اس جمعہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے۔ جمعہ پڑھنے سے اتنی برکت ہے، اتنا ثواب ہے، تو لہٰذا جمعہ پڑھا کریں، اس کی تاکید ہے، ثواب ہے۔ اب دوسری روایت، ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں نے کتنی مرتبہ کوشش کی ہے حج پہ جاؤں، حج پہ جانے کی تیاری کی ہے، لیکن مجھے توفیق نہیں ہوئی، مسائل آڑے آ گئے یا میرے پاس وسائل نہیں ہوتے، تو یا رسول اللہ کتنی مرتبہ کوشش کی ہے لیکن میں حج پہ نہیں جا سکا، میں کیا کروں؟ تو اب سید رسول نے دیکھا اس کے حالات اور وسائل، آپ نے فرمایا، اس کا نام لے کے فرمایا، یا قلیب علیکا بالجمعہ فإنہا حج المساکین، اے قلیب تمہارے لیے لازم ہے تم جمعہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ نے غریب لوگوں کے لیے جو حج ہے وہ نماز جمعہ قرار دی ہے۔ نماز جمعہ جو ہے وہ غریبوں کا کیا ہے؟ وہ حج ہے، جمعہ پڑھا کرو، لہذا نماز جمعہ غریبوں کا حج ہے، نماز پڑھیں، نماز جمعہ میں شرکت کریں، اس کا ثواب۔ ایک اور روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، آپ نے فرمایا صلاۃ الجمعۃ فریضۃ والاجتماع الیہا فریضۃ مع الامام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں نماز جمعہ واجب ہے، اور نماز جمعہ کے لیے جمع ہونا بھی کیا ہے؟ واجب ہے، مع الامام، جب امام معصوم ہو، جب امام معصوم ہو تو کیا ہے؟ اس وقت واجب ہے، جب امام ہو، نبی ہو یا امام ہو اور حاضر ہو، اس وقت جمعہ پڑھنا واجب عینی ہوتا ہے، ورنہ اگر امام تو ہوں لیکن امام جمعہ کے لیے حاضر نہ ہو پھر واجب عینی نہیں۔ خود معصومین کے زمانے میں معصومین نہیں ہوتے تھے جمعہ میں، حالات کی وجہ سے، تو اب امام کا زمانہ تھا لیکن جمعہ جو ہے واجب عینی نہیں تھا، کیونکہ پڑھانے والے کوئی اور ہوتے تھے، تو لہٰذا آپ نے فرمایا فَإِن تَرَكَ رَجُلٌ مِّن غَيْرِ اللَّهِ ثَلَاثَ جُمَعَ، جو شخص بغیر کسی عذر شرعی کے 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے، فَقَدْ تَرَكَ ثَلَاثَ فَرَائِض، تو گویا اس نے 3 واجب کو چھوڑ دیا، 3 واجب نمازوں کو چھوڑ دیا، وَلَا يَدَعُ ثَلَاثَ فَرَائِض مِّن غَيْرِ اللَّهِ إِلَّا منافق، اور آپ نے فرمایا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو بغیر مجبوری کے 3 فریضوں کو چھوڑ دے، جو چھوڑتا ہے وہ منافق ہے۔ گویا اس میں امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو 3 فریضے بغیر عذر شرعی کے، یعنی 3 جمعے بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دے، امام فرماتے ہیں وہ منافق ہے۔ دیکھیں روایت میں، اب ان روایات میں تاکید کی گئی ہے نماز جمعہ کی فضیلت اور اہمیت کو، لہٰذا اب اس کا مطلب ہے جو جمعہ نہیں پڑھتا کیا وہ منافق ہے؟ ہم اس کو منافق کہنا شروع کر دیں؟ کیا مطلب ہے؟ امام علیہ السلام کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اگر آج کوئی خدا نہ خواستہ یہ کہہ دے کہ جو جمعہ نہیں پڑھتا مومنین بھی منافق ہیں، علماء بھی علیہ باللہ منافق ہیں، نہیں، حدیث کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ تو پھر اس روایت میں
امام نے جو کہا ہے جو 3 جمعہ نہیں پڑھتا وہ منافق ہے، وہ کون ہے؟ معصومین، خود ائمہ ہدا کے اصحاب وہ کیا جمعہ پڑھتے تھے؟ ہمارے علماء میں سے ایک گزرے صاحب جواہر، شیخ محمد حسن النجفی صاحب جواہر الکلام، اور سید خوئی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں نے، سید خوئی نے اپنے بحث سے خارج کی جو ان کا دورہ علمیہ ہے، اور جواہر صاحب جواہر الکلام انہوں نے نقل دونوں نے بیان کی کہ ائمہ ہدا علیہم الصلاۃ والسلام کے جو اصحاب تھے جلیل القدر وہ جمعہ نہیں پڑھتے تھے، اور ائمہ ہدا علیہم الصلاۃ والسلام کے اصحاب ایسے ایسے جلیل القدر تھے جن کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زبان عصمت سے فرماتے ہیں لولا ہؤلاء لانقطعت آثار النبوہ واندرست، امام فرماتے ہیں اگر ان جیسے با وفا مخلص میرے اصحاب نہ ہو تو آثار نبوت منقطع ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ یعنی امام علیہ السلام خود خدمت دین کر رہے ہیں لیکن بتا رہے ہیں کہ یہ میرے اصحاب، ان کی خدمات بھی رسول اللہ کے آثار کو باقی رکھنے کا وسیلہ بنے۔ اب یہ بڑے بڑے اصحاب تھے امام کے، ابو بصیر، محمد بن مسلم، زرارہ بن آیون، یا اسی طرح سے جو ہے اور اصحاب تھے۔ تو یا باقی ائمہ ہدا علیہ السلام کے جلیل القدر اصحاب تھے جو نماز جمعہ میں شرکت نہیں کرتے تھے، کیا وہ منافق تھے؟ کیا کہیں گے؟ ان کو منافق تھے؟ ہم کیا کہیں گے کہ وہاں پر عذر شرعی تھا ان کے پاس، تو عذر کے تحت شرائط پوری نہیں تھی، حالانکہ امام بھی موجود تھے لیکن وہ نماز جمعہ میں نہیں جاتے تھے، تو کیا ان کو منافق کہیں گے؟ کیا کہیں گے وہ واجب کے تارک ہیں؟ نہیں۔ تو اب دیکھیں پھر منافق کس کو کہیں گے؟ حدیث کے معنی کو سمجھیں، کیا روایت سمجھانا چاہ رہی؟ اس کا پھر درست مفہوم اور معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم معنی یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ امام علیہ السلام اگر جمعہ کے لیے حاضر ہو مسجد میں یا نبی ہوں تو پھر ہر امت کے لیے کیا ہے؟ واجب عینی، ہر شخص پر فرض ہے کہ جمعہ پڑھے، یا امام کی طرف سے جو نائب جس علاقے میں جمعہ پڑھا رہا ہے اس پھر واجب ہے کہ جمعہ کے لیے شریک ہو۔ اب جب واجب ہے نبی اور امام ہو، اس کا نائب خاص ہو، کوئی شخص جمعے کے لیے نہ جائے، ایسے شخص کے بارے میں کہا جائے گا یہ شخص منافق ہے، نبی بھی ہیں امام بھی ہیں۔ اس لیے جو قرآن کے مجید کی آیت مجیدہ اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے پکارا جائے تو یہ پکار کس کی طرف سے ہو؟ یہاں پر ہمارے فقہا نے بحث کی ہے، یہ پکار عام بندے کی طرف سے ہو، یعنی نماز جمعہ کے لیے بلانے والا عام ہو، امام جماعت ہو، یا معصوم ہو، نبی اور امام ہے۔ تو علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ندا جو دی جائے جمعہ کے لیے وہ نبی یا امام کی آواز پہ لبیک کہنا واجب ہے، یا اس کے نائب خاص کی آواز پہ لبیک کہنا کیا یہ واجب ہے، ورنہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں، غیبت کے زمانے کے بعد کیا ہوئی یہ نماز؟ علماء امامیہ کا اجماع ہے، بعض علماء نے دعویٰ کیا، صاحب جواہر الکلام نے بھی نقل کیا ہے، نماز جو ہے یہ کیا ہے؟ واجب عینی نہیں ہے۔ تو اس میں پھر علماء کے مختلف اقوال ہیں، بعض نے کہا یہ واجب عینی ہے، یعنی یہ علماء قلیل ہے، بعض نے کہا کہ جائز نہیں ہے، بعض نے کہا ہے واجب تخییری ہے، بعض نے کہا ہے یہ جمعہ جو ہے مستحب ہے، تو بعض نے کہا کہ اس کو آپ رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ منافق ہے۔ تو لہٰذا منافق کس کو کہیں گے؟ یعنی جو امام کے حاضر ہوتے ہوئے، نبی کے حاضر ہوتے ہوئے 3 جمعوں میں شریک نہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ منافق ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ لیکن امام حاضر ہوں گے تو یعنی امام مبسوط الید ہوں گے،
یعنی امام جمعہ پڑھائیں، جیسے مولا علی علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں جمعہ پڑھائے، جیسے کوفہ میں پڑھائے، بصرہ میں پڑھایا، تو لہذا یہ اس وقت، تو جس وقت امام علیہ السلام مبسوط الجد نہ ہو، یعنی امام علیہ السلام کے پاس حکومت نہ ہو، یا امام علیہ السلام جمعہ نہیں پڑھا رہے، تو اس وقت پھر حاضر ہونا واجب ہے۔ بہرحال یہ فقہی بحث ہے، تو مبسوط الجد کے ایک علیحدہ معانی کیے گئے ہیں فقہا نے، وہ اپنے مقام پر بحث ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحمد۔ تو لہٰذا اب کوئی یہاں پر یہ سمجھے کہ جیسے اذا نودی للصلاۃ، نماز کے لیے ندا دی جائے تو کیا کرو؟ نماز پڑھو، ایسے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید کی جو آیت مجیدہ تھی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے ندا ہو جمعہ کے دن تو کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو بعض نے یہاں پر کہا ہے، بعض نے، کہ قرآن کی یہ آیت ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے۔ ہاں نبی کے زمانے واجب تھی، لیکن ہم نے وہی بات کی ہے کہ جب امام حاضر ہو، حضور امام ہو، تو پھر واجب عینی ہے۔ بات واضح کہ نہیں ہے؟ لیکن اب یہ ندا ہو معصوم کی طرف سے تو پھر تو ہے واجب۔ تو بعض نے کہا ہے کہ یہ تو قیامت تک رہے گی یہ آیت، تو یہ بعض نے یہ کہا کہ اعتراض کیے کرتے ہوئے کہ فقہا نے کیسے فتویٰ دے دیا واجب تخییری کا، رجاء مطلوبیت کا یا حرمت کا؟ بھئی انسان کو فقہا پہ اعتراض کرنا ہے تو فقہا پہ کریں، عوام الناس کے درمیان اگر ہم اعتراض کریں جس سے ہم عوام کو علماء سے متنفر کر سکتے ہیں، خدمت نہیں کر سکتے۔ علمی مناقشہ جو ہوتا ہے وہ علماء اہل علم کے درمیان ہوتا ہے، عوام الناس کے درمیان نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہاں پر ندا جو نماز جمعہ کے لیے دی جائے، پہلے تو اس میں فکر کریں یہ ندا دینے والا معصوم ہے یا غیر معصوم ہے؟ کیا امام عام، امام جماعت کی آواز پہ لبیک کہنا واجب ہے؟ ندا بھی تو دیکھی جائے گی نا یہ کس کی ندا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے یعنی اس جملے پہ فقہا نے فقہی بحث کی ہے، بحث سے خارج ایک ایک درس ان کا اسی ایک جملے پہ ان کا گزر جاتا ہے، اس جملے کی وضاحت اور معانی کو سمجھانے کے لیے۔ تو لہٰذا فقہی ابحاث ہیں علماء کی۔ تو یہاں پر جو ہے لہٰذا یہ جو ہے عوام الناس کو اس چیز میں نہیں الجھنا چاہیے کہ نماز جمعہ کیا ہے۔ ہر شخص اپنے مجتہد کی طرف رجوع کرے، جو اس کا فقیہ مجتہد کہے کہ مثلا جمعہ واجب عینی ہے، اختیاری ہے، مستحب ہے، حرام ہے، واجب عینی، اس کے مطابق وہ عمل انجام دے۔ تو عوام کو لجنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فقہا کا کام ہے، وہ معین کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ۔ اب یہاں پر جو ہے یہ جمعہ عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں یہ نماز جمعہ ہم کیسے پڑھیں؟ بھئی علماء کے تو مختلف قول ہو گئے، کسی نے کہا واجب عینی، کسی نے کہا واجب تخییری، کسی نے کہا مستحب، کسی نے کہا رجاء مطلوبیت، کسی نے کہا یہ جو ہے مثلا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اب ہم کیسے عمل کریں؟ تو ہمارے ہر شخص اپنے مجتہد کی طرف رجوع کرتے ہوئے، لیکن اس وقت جو جامع الشرائط مشہور فقہا ہیں اور جن میں آیت اللہ سیستانی، وہ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ واجب تخییری ہے۔ کیا ہے؟ واجب تخییری۔ واجب تخییری کا کیا مطلب ہے؟ آئیں اس مفہوم کو واضح کرتے ہیں۔ واجب تخییری یہ ہے کہ اگر جمعہ کی شرائط ہیں پوری، جمعہ کی کیا ہے؟ شرائط پوری ہیں، تو پھر آپ کو اختیار ہے، آپ جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھیں یا پھر آپ ظہر کو پڑھیں، دونوں میں سے آپ کوئی ایک کام انجام دے دیں، آپ کی ظہر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر شرائط پوری ہیں جمعہ پڑھ لیں تو پھر ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، یا ظہر کی نماز پڑھ لیں
جمعہ نہیں پڑھیں تو آپ کا ظہر کا فریضہ ادا ہو جائے. تو اب یہ آپ کو شریعت نے اختیار دیا. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں یا ظہر پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں، شریعت کہتی ہے آپ پڑھ لو. اس کو کہتے ہیں واجب اختیاری. لیکن جب آپ پڑھنے کے وقت نیت کریں گے، یہ نہیں کریں گے میں جمعہ پڑھتا ہوں واجب تخییری قربتن اللہ، نہیں، اس وقت آپ واجب کی نیت سے کریں گے. آپ کو واجب تخییری کا مطلب یہ آپ کو اختیار دیا ہے، لیکن شرائط پوری ہو پھر واجب کی نیت سے پڑھیں. اور زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کے دل و دماغ میں نیت ہو کافی ہے. تو لہٰذا واجب کی نیت سے آپ ظہر پڑھیں، شرائط اگر پوری ہے، یا پھر ظہر پڑھیں. اچھا، اگر کوئی شخص نماز جمعہ نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے میں ظہر پڑھتا ہوں، پڑھ سکتا ہے، حالانکہ شرائط پوری ہو پھر بھی نماز ظہر پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. نماز جمعہ چھوڑ دے کوئی گناہ نہیں. لیکن ان میں سے افضل کون سا عمل ہے؟ نماز جمعہ افضل عمل ہے یا نماز ظہر؟ اگر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر شرائط پوری ہو رہی ہوں نماز جمعہ کی تو پھر نماز جمعہ پڑھنا افضل ہے بنسبت نماز ظہر کے. تو لہذا نماز جمعہ کو اہمیت. تو اب یہ مسئلہ یہاں تک واضح ہوا. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ، اس نماز جمعہ کا وقت، یعنی ہم اس نماز جمعہ کو کیسے ادا کریں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت. بھئی نماز جمعہ تو ہے افضل، شرائط بھی ہیں، اب اس کی شرائط تو بیان ہونی چاہیے. تو اب سوال آتا ہے کہ ہم کب کس وقت جمعہ کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں؟ نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں آیت اللہ سیستانی اور جو مشہور فقہاء کے نزدیک جب جمعہ واجب کی نیت سے پڑھیں تو آپ کو چند چیزوں کا لحاظ کرنا ہے. چند امور پائے جائیں تو پھر آپ نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے آپ پڑھیں. پہلی شرط آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں دخول الوقت، وقت داخل ہو، یعنی زوال کا وقت ہو. وَهُوَ زَوَالُ الشَّمْسِ وَوَقْتُهَا أَوَّلُ الزَّوَالِ عُرْفًا. فرماتے ہیں وہ اول وقت سے کیا مراد ہے؟ یعنی دخول وقت سے فرماتے ہیں وہ ہے سورج کا زوال کرنا، سورج کا زوال. یعنی عرفن یہ کہا جائے زوال کا اول وقت ہے. عرفن کیسے؟ مثلا جیسے ہی زوال ہوا 5 منٹ بعد 7 منٹ بعد سب کہہ رہے ہیں کہ زوال کا اول وقت ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کو کہتے ہیں عرفن. جس وقت کو اول زوال کہا جائے یہ پہلی شرط ہے. ایسا نہ ہو آپ آدھے گھنٹے بعد نماز جمعہ شروع کریں. لہٰذا اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں آغا سیستانی کے نزدیک واجب ہے آپ خطبہ اس وقت شروع کریں گے جب زوال کا وقت ابھی ابتدا ہوا ہو، یعنی 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ اول زوال. اس کو کہتے ہیں اول زوال عرفی. اگر اس وقت میں خطبہ شروع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پہلی شرط صحیح ہے. نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھنے کے لیے یہ پہلی شرط درست ہے. تو لہذا آپ جو ہیں اب اس کے بعد جو باقی شرائط ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھیں. اچھا، اب یہ جو نماز جمعہ شروع کرنی ہے اول زوال میں، جیسے ہی زوال مثلا زوال ہو رہا ہے آج کل مثلا 12:30 مثال کے طور پہ 12:30، آپ کا خطبہ شروع ہو جانا چاہیے 12:35 پہ. 7 منٹ بعد 10 منٹ بعد زیادہ سے زیادہ آپ کا خطبہ 40 منٹ پہ شروع ہو جائے. آیت اللہ سیستانی نے جو ان کی کتاب ہے جامع المسائل فارسی میں پہلی جلد، اس میں آغا سیستانی کہتے ہیں کہ جیسے ہی زوال ہوا ہے اس سے لے کر آخر خطبہ 40 منٹ تک ہونا چاہیے. یعنی زوال جیسے ہی ہوا ہے، زوال کب ہوتا ہے؟ مثلا ہوا ہے 12:30، تو آپ نے اگرچہ خطبہ
12:35 پہ شروع کیا، لیکن جیسے ہی 40 منٹوں یعنی 1:10 40 منٹ بعد، تو 40 منٹ بعد آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں خطبے مکمل ہوں، آپ کی نماز جمعہ شروع ہو جائے۔ اگرچہ آپ نے خطبہ 5 منٹ بعد شروع کیا ہے، لیکن 40 منٹ کے اندر جب سے زوال ہوا تب تک 40 منٹ تک خطبوں کو آپ جاری رکھ سکتے ہیں۔ خطبوں کے بعد نماز جمعہ امام جماعت بھی واجب کی نیت سے پڑھائے اور ہم لوگ بھی واجب کی نیت سے پڑھیں۔ اس میں ہے فتویٰ، لیکن اگر امام جماعت خطبوں کو طولانی کرتا ہے، 1 گھنٹہ 15 منٹ تک لے جاتا ہے، پھر اس میں آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ اگر 1.25 گھنٹے تک خطبوں کو طولانی کیا ہے تو پھر احتیاط واجب ہے کہ آپ نماز ظہر کو واجب کی نیت سے پڑھیں۔ تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ احتیاط واجب یا احتیاط لازم جس مسئلے میں ہو، اس میں مقلد فالعالم کی طرف رجوع کرتے ہوئے اگر وہ اجازت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ 1.25 گھنٹے تک خطبہ جاری رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد نماز جمعہ واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ فالعالم کی طرف رجوع کرتے ہوئے آپ خطبہ لمبا کر کے آپ نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہمارے پیش نماز حضرات ہیں، ان کے لیے یہ ایک ضروری نقطہ ہے، کیا وہ فالعالم کی طرف خود بھی رجوع کریں اور جو نمازی بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی کہیں کہ اس مسئلے میں فالعالم کی طرف رجوع کریں، یعنی ان کو بھی رجوع کروائیں۔ صرف امام جمعہ خود رجوع کر لے اس کی تو نماز صحیح ہو جائے گی، اور باقیوں کی نماز کا کیا بنے گا؟ وہ اپنا شرعی وظیفہ بیان کرے، وہاں پر مسئلے کو حل کرے کہ بھئی میں بھی رجوع کر رہا ہوں، خطبہ ہم لمبا کر رہے ہیں 1.25 گھنٹے کا، اور پھر نماز جمعہ ہوگی۔ تو پھر اس طرح سے آپ خود بھی اپنے نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی 1.25 گھنٹے بعد، اور دوسروں کو بھی۔ لیکن یاد رکھیں خطبہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک واجب ہے اول زوال میں شروع ہو جائے۔ کوئی بندہ اگر خطبے کو 20 منٹ بعد، 25 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد شروع کرتا ہے، شرط ختم ہو گئی۔ لہذا جب شرط ختم ہو گئی، اب نماز جمعہ واجب کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، آپ رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل محمد۔ یہاں پر اگر کوئی شخص خطبے کو لمبا کر دیتا ہے 1.25 گھنٹے سے زیادہ، اس میں پھر آغا سیستانی کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں آپ فالعالم کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، آپ کو پڑھنی صرف نماز ظہر ہے۔ تو لہذا یہ تھی پہلی شرط، کون سی؟ وقت، یعنی خطبہ جو ہے وہ اول زوال عرفی میں شروع ہو جائے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ 5 افراد ہوں۔ نماز جمعہ میں کتنے افراد ہو؟ کم سے کم 5 افراد، ایک امام جماعت ہو اور 4 سامعین ہوں، تو پھر آپ کی نماز جمعہ جو ہے وہ درست ہو سکتی ہے۔ اور تیسری شرط جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ امام جماعت جو ہے وہ جامع الشرائط یعنی عادل ہو، ظاہری طور پر گناہ کبیرہ صغیرہ انجام دینے والا نہ ہو۔ ہمیں اس کے عیب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ستار العیوب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی پسند نہیں کرتا میں اور آپ ایک عام مومن کے عیبوں سے پردہ اٹھائیں، اللہ یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ عام مومن کا بھی اتنی عزت ہے، عام مومن کا بھی ایک مقام ہے، تو ہمیں کیا حق حاصل ہے کہ ہم کسی عالم دین کی عیب جوئیوں کو تلاش کریں؟ ایسے کہ نہیں، علماء کی عیب جوئیاں بیان کر کے اگر ہم لوگوں میں علماء کی عیب جوئیاں بیان کریں، علماء سے کے بارے میں نفرت بتائیں، مثال کے طور پہ میری کسی عالم سے نہیں بنتی، میں آپ کے سامنے بیٹھ کے اس عالم کی برائیاں کروں، اپنی ایمان سے بتائیں میں دین کی خدمت کر رہا ہوں یا نقصان کر رہا ہوں؟ نقصان کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس عالم سے دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، میرے سامنے اگر اس نے کوئی خامی ہے، غلطی ہے، میں اس پہ پردہ ڈالوں۔ آپ لوگ جو دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں اس عالم سے، آپ کو میں نے بدظن کر دیا، آپ عالم سے دور ہو گئے، آپ نے دین سیکھنا چھوڑ دیا، میں نے آپ کا نقصان کیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، یہ بھی خدا کی طرف سے ایک توفیق ملی ہے،
جو اللہ نے مجھے یہ جملہ القاء کیا، کسی عالم دین، میں اپنی ذات کے لیے خدا گواہ ہے، میں اس بات کو اپنی زندگی میں اب نجف اشرف سے لے کر آج تک اور خدا کرے مرد دم تک اس پر عمل کروں۔ میرا ایک نظریہ ہے، میں سمجھتا ہوں کسی عالم دین کی مخالفت کرنا، کسی مدرسہ دینیہ کی مخالفت کرنا، میرا ایمان ہے یہ دشمنی اسلام، دشمنی نبی، دشمنی آل رسول ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ مجھے اللہ کی طرف سے ایک ہدایت کا پیغام ملا، وہ اس طرح سے کہ کوئی بھی عالم دین ہے وہ اپنی ماں باپ کے فضائل نہیں سناتا ہے۔ اس نے جو مدرسہ دینیہ کھولا ہے، علماء کے بڑے بڑے مدارس ہیں، وہ بیچارے کیا کرتے ہیں؟ کوئی اپنے وہاں پر گن گاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان علماء کی اگر میں کرتا ہوں مخالفت، میں کروں، آپ کریں یا کوئی بھی کرے، اگر ہم عالم کی مخالفت کرتے ہیں، مدرسے کی مخالفت کرتے ہیں، تو اس کا دین کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ عالم نے بھی دین کا پیغام دینا ہے، قرآن کی بات پہنچانی ہے، سنت کی بات پہنچانی ہے، اہل بیت کی بات پہنچانی ہے، یا مدرسے دینیہ سے بھی دین، قرآن اور آل محمد کی بات ہونی ہے۔ تو اگر ہم عالم یا مدرسے کے مخالف بن جائیں، ہم کس کے مخالف ہو گئے؟ ہم دین کے مخالف ہو گئے، ہم رسول اللہ کے مخالف بن گئے، ہم قرآن کے مخالف بن گئے۔ تو لہٰذا ہمارا سب سے بڑا تعاون مدارس دینیہ جتنے بھی ہیں، یاد رکھیں، جتنے مدارس آپ کے ملتان شہر میں ہوں، ملتان سے باہر ہوں، ان سب کی تعظیم، احترام، وقار باقی رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ یہ بھی تعاون ہے ان مدارس دینیہ کے ساتھ کہ ہم ان کے اوپر لب کشائی نہ کریں۔ علماء کے اندر اگر کوئی غلطی ہے وہ خود جواب دیں، ایسے کہ نہیں؟ ہم سے گناہ ہوتا ہے، آپ سب سے گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ معصوم نبی تو نہیں ہے نا، ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم غلطیاں کرنے کے بعد خدا سے کبھی خدا ہمیں توفیق دیتا ہے، ہم گناہوں پہ معافی مانگ لیتے ہیں۔ توفیق کون دیتا ہے ہمیں؟ اللہ دیتا ہے۔ مجھے اور آپ اللہ توفیق دے رہا ہے کہ جو غلطی کی ہے اس پہ معافی مانگ لو۔ بتاؤ، جو آل محمد کے علم کا وارث ہے، عالم ہے، جو قرآن اور حدیث میں زندگی گزارتا ہے، کیا وہ اپنی غلطیوں پہ پشیمان نہیں ہوا ہوگا؟ کیا اس نے تنہائی میں اللہ سے معافی نہیں مانگی ہوگی؟ کیا اس نے اپنی اصلاح نہیں کی ہوگی؟ لہٰذا علماء کے بارے میں حسن ظن رکھا کریں، بدگمانی نہ کریں، علماء کے ساتھ اچھا۔ اور جو یاد رکھیں، میں بھی کیوں نہ ہوں، میں اپنی بات کروں، اگر میری ذات سے بھی کبھی آپ کو علماء کی مخالفت ہوتی نظر آئے، سمجھ لیں مولانا عظیم اور گمراہی اور بے دینی کی بات کر رہے ہیں۔ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ جو بات غلط ہے وہ میرے لیے بھی غلط ہے، جو بات غلط ہے عام مومن کے لیے بھی غلط ہے۔ علماء کا احترام کریں، علماء کے ہاتھ مضبوط کریں، علماء کی کمر مضبوط کریں۔ لہٰذا جو ان کی غلطیاں ہیں وہ جانیں، ان کی قبر جانیں۔ ہمیں اپنے دین کو سنبھالنا ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ ہے تیسری شرط تھی۔ اب نماز جمعہ کی شرائط، نماز جمعہ کی شرائط میں پہلی شرط ہے کہ نماز جمعہ فرادہ کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، نماز جمعہ کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم اکیلا پڑھ لیں گے، نہیں، اکیلا نہیں ہوتا، جماعت ہو اور کم سے کم 5 افراد ہو، نماز جمعہ تب ہو سکتی ہے۔ اور بعض لوگ یہاں پر ایک سوال کرتے ہیں، ہم نماز جمعہ میں گئے، امام جماعت پہلی رکعت میں تھے، رکوع میں تھے یا دوسری رکعت میں تھے، تو اس میں آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ آپ پہلی رکعت میں قیام میں بھی مل سکتے ہیں، رکوع میں بھی مل سکتے ہیں، دوسری رکعت کے قیام میں بھی آپ مل سکتے ہیں۔ اگر آپ قیام میں دوسری رکعت کے مل گئے تو آپ کی یہ پہلی رکعت ہوگی، دوسری رکعت آپ کو اپنے سر پہ پڑھنی ہوگی، نیت آٹومیٹک ہو جائے گی آپ کی نماز جمعہ کی۔ اگر کوئی رکوع میں ملنا چاہے دوسری رکعت کے، اس میں آغا سستانی کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ پھر ظہر کی نماز پڑھے۔ ہاں، اگر فل عالم اجازت دے دے، وہ کہے کہ رکوع میں بھی آپ مل جائیں تو آپ کی رکعت ہو جائے گی، تو پھر آپ فل عالم کے فتوے کی طرف رجوع کرتے ہوئے آپ کا وہ نماز جمعہ کافی ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے
نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ دوسری شرط، دو نماز جمعہ کے درمیان مسافت شرعی ہو، دو نماز جمعہ کے درمیان۔ وہ کیا ہے مسافت شرعی؟ یعنی 1 فرسخ، یعنی 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہو دونوں کے درمیان، اس سے کم نہ ہو۔ 5.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہو دو جگہوں کے درمیان، تو پھر دونوں جگہ پہ نماز جمعہ تمام شرائط کے ساتھ قائم ہو، تو آپ باقی شرائط بھی ہوں اس شرط کے ساتھ، تو آپ نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر 5.5 کلومیٹر کے درمیان فاصلہ ختم ہو جائے، جیسے آج کل بعض جگہوں پہ ہو چکا ہے، تو آپ نماز جمعہ کو واجب کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، پھر آپ رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھیں اور ظہر کو واجب کی نیت سے پڑھیں۔ لیکن اگر 5.5 کلومیٹر کے درمیان جمعے ہو رہے ہیں 2 یا 3، تو جس نے جمعہ جس جگہ پر تمام شرائط کے ہوتے ہوئے جمعہ کی تکبیرۃ الاحرام کو پہلے ادا کرتا ہے، ان کی نماز جمعہ باقی شرائط کے ہوتے ہوئے، تمام شرائط کے ہوتے ہوئے ان کی نماز جمعہ ظہر کے لیے کافی ہے، وہ واجب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ جو بعد والے ہیں جنہوں نے بعد میں تکبیرۃ الاحرام کہی، ان کی نماز جمعہ باطل ہے، تو ان کو ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو لہٰذا اس نقطے کی طرف بھی متوجہ رہیں۔ اور اگر دونوں جگہوں پہ نماز جمعہ بیک وقت میں اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہی جائے، فاصلہ کم ہو، تو دونوں نماز جمعہ باطل ہیں، دونوں کو نماز ظہر پڑھنی پڑے گی۔ تو یہاں پر یہ نقطہ واضح ہوا۔ یہاں پر ایک بات کی اور وضاحت کر دی جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آیت اللہ العظمی بشیر حسین نجفی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، کہ انہوں نے شرعی مسافت ختم کر دی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، آیت اللہ بشیر نجفی کے نزدیک جو نماز جمعہ ہے وہ اس وقت قائم ہوگا جب امام معصوم جمعہ پڑھائے، یا نائب خاص جو امام کا نائب خاص ہے وہ پڑھائے، یا پھر مجتہد جامع الشرائط جس کا فتویٰ یعنی مبسوط الجد ہو، فتویٰ مبسوط الجد، مجتہد کا ایسا مجتہد، وہ اگر یعنی مجتہد جو مجتہد ہو مبسوط الجد، وہ اگر نماز جمعہ پڑھائے تو پھر آپ واجب کی نیت سے پڑھیں۔ لیکن اگر نہ امام پڑھائے، نہ امام کا نائب پڑھائے، نہ جامع الشرائط مجتہد فتویٰ جو ہے مبسوط الجد ہو وہ بھی نہ پڑھائے، یعنی عام جیسے علماء پڑھا رہے ہیں ہمارے ہاں، تو پھر اس میں آیت اللہ بشیر نجفی کہتے ہیں آپ رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھیں، ظہر واجب کی نیت سے پڑھیں۔ تو ان کے نزدیک جمعہ کیا ہو گیا؟ امام نہیں ہے، نائب امام نہیں ہے، مجتہد نہیں ہے پڑھانے والے، آپ کیا پڑھیں؟ کس نیت سے پڑھیں؟ رجائے مطلوبیت، یعنی ظہر واجب کی نیت سے پڑھنی پڑے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب جمعہ رجائے مطلوبیت سے ہو گیا تو لہٰذا اب ایسی صورت میں اگر فاصلوں کا خیال نہ رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ جمعہ واجب کی نیت سے ہے ہی نہیں، چاہے آپ مسافت شرعی کا خیال رکھیں یا نہ رکھیں۔ بہت سارے افراد اس مسئلے کو نہیں سمجھ پاتے، یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو آیت اللہ بشیر نجفی نے فاصلے کو ختم کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عام پیش امام جو نماز پڑھائیں نماز رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھائیں، نہ کہ واجب کی نیت سے۔ تو جب رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھائیں گے، واجب کی نیت سے ظہر پڑھیں گے، تو پھر وہ کہتے ہیں فاصلہ ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ تیسرا جو پوائنٹ تھا کہ 2 خطبوں کا نماز سے پہلے اور احتیاط لازم یہ ہے زوال کے بعد دیے جائیں 2 خطبے۔ تو اب سوال ہے کیا ان خطبوں میں حاضر ہونا واجب ہے؟ جو نماز جمعہ کے خطبے ہیں، روایات میں کہا گیا ہے کہ جو خطبے ہیں وہ 2 رکعت کے قائم مقام ہیں۔ تو اس میں آیت اللہ سستانی ہمارے فقہا فرماتے ہیں نماز جمعہ کے خطبوں میں حاضر ہونا واجب نہیں، اگرچہ حاضر ہونا مستحب ہے، آپ جائیں واعظ و نصیحت دین کی باتیں سیکھیں، تو لہذا مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی خطبہ جمعہ میں پہنچ جائے، وہاں پر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہاں پر ہماری ذمہ داری یہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک اگر خطبے دیے جا رہے ہیں ہماری لینگویج میں، مثلا ہم اردو والے ہیں، سرائکی والے ہیں، سندھی والے ہیں، پشتو ہیں، انگریزی والے ہیں، یا جو بھی لینگویج ہم سمجھتے ہیں، چاہے فارسی ہو، عربی کو، کوئی بھی،
ہم جس جمعہ کے خطبوں میں گئے ہوئے ہیں ہم وہ لینگویج سمجھ رہے ہیں. تو اس میں آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں پھر ان خطبوں کا سننا واجب ہے. ان خطبوں کے دوران آپ اگر بات کرتے ہیں کسی سے اور وہ خطبہ آپ صحیح نہیں سن پاتے تو یہ کرنا حرام ہے احتیاط واجب کی بنا پر. اور ان خطبوں کا سننا واجب ہے. تو یہاں پر اب سوال کرتے ہیں بعض لوگ، کیا ہم دوران خطبہ ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ جب امام جماعت خطبہ دے رہے ہوں ہم موبائل سن سکتے ہیں، کال آ جائے ہم میسج کا جواب دے سکتے ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ اگر خطبہ آپ کی زبان میں یا جس زبان کو آپ سمجھ رہے ہیں دیا جا رہا ہے، آپ کے لیے نوافل نماز اس دوران پڑھنا، خطبوں کے درمیان اسی مقام پر آپ کے لیے مستحب نماز پڑھنا، واجب نماز پڑھنا حرام ہے. نماز ہو جائے گی، آپ خطبوں کو جو چھوڑ رہے ہیں وہ گناہ کر رہے ہیں، نماز ہو جائے گی. اور اسی طرح سے موبائل پہ بات کر رہے ہیں جو خطبوں کے سننے میں رکاوٹ بن رہے ہیں وہ سننا بھی حرام ہے. میسج کا جواب دے رہے ہیں وہ بھی حرام ہے. اگرچہ یہ اور بات ہے کہ میسج اور کال بعض لوگوں کو، تو اب میں نے خود مشاہدہ کیا ہے مجالس امام حسین میں بعض جوان پیچھے بیٹھ کے وہ موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی بدبختی ہے. مجالس امام حسین میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم مجلس میں گئے لیکن بیٹھ کے پیچھے وہ موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہوتے ہیں. خدا ہدایت کرے ہمارے ایسے جوانوں کی. صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. یہ تھا ہماری ذمہ داری. سامعین، جو امام جماعت ہے اس میں آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ جو 2 خطبے دینے ہیں، 2 خطبے، احتیاط لازم یہ ہے کہ حمد الہی اور درود و سلام یعنی نبی اور آل نبی پہ یہ عربک میں، عربی میں ہو. اس کے علاوہ جو ثناء خدا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری واعظ و نصیحت ہے، آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں یہ آپ اس زبان میں بیان کریں جو سامعین زبان سمجھتے ہیں. یہ آغا سیستانی کے نزدیک کیا ہے؟ یہ احتیاط واجب ہے. احتیاط واجب کی بنا پر آغا سیستانی یا احتیاط لازم ہے. آغا سیستانی کہتے ہیں احتیاط لازم کی بنا پر واجب ہے کہ آپ سامعین کی زبان میں خطبہ دیں، واعظ و نصیحت، تقوی اور واعظ و نصیحت کی بات کریں. تو گویا اگر کوئی امام جماعت اس واعظ و نصیحت کو مثلا سامعین مجمع کی لینگویج کے مطابق اس چیز کو چھوڑتا ہے، ان کے مطابق یہ گناہگار ہے. تو لہذا جس امام جماعت کو پتہ نہیں ہے اس مسئلے کا تو آپ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کہیں کہ مثلا یہ عادل نہیں ہے، وہ تو گناہ کریں، وہ عادل نہیں، مسئلے کا علم نہیں ہے مثلا ان کو. یا ہو سکتا ہے کہ مثلا وہ کسی ایسے مجتہد کی طرف رجوع کر لیں، وہ کہیں کہ آپ پورا خطبہ عربی میں دے دیں، چاہے سننے والے اردو میں سن رہے ہوں، سننے والے انگریزی والے سمجھتے ہوں، فارسی سمجھتے ہوں، سندھی سمجھتے ہوں، پشتو سمجھتے ہوں، سرائکی کوئی زبان سمجھتے ہوں، آپ عربی میں دے دیں. اگر فل عالم کہتا ہے آپ پورا خطبہ عربی میں دے دیں اور تو آپ کے لیے کافی ہے، تو پھر آپ آیت اللہ سیستانی سے رجوع کرتے ہوئے آپ ایسا کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ امام جماعتوں کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ یا تو وہ آیت اللہ سیستانی کے فتوے پر عمل کریں، اور بہتر یہی ہے، افضل چیز یہی ہے خطبے کو تو آپ سامعین کی لغت کے مطابق بیان کریں تاکہ لوگوں کی اصلاح اور ہدایت ہو. تو ورنہ آپ رجوع کریں فل عالم کی طرف. صلوات پڑھ دے محمد بار دیگر باواز بلند صلوات. یہ تھے احکام نماز جمعہ کے. اب یہ نماز جمعہ کا آغاز کب سے ہوا؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ ہجرت رسول سے پہلے کچھ لوگ مدینے میں جمع ہوئے، بڑے بڑے مدینے میں بزرگ لوگ. انہوں نے کہا کہ یہودی لوگ ہفتے میں ایک دن جو ہے نا اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہفتے والے دن. عیسائی لوگ جو ہیں وہ اتوار والے دن اپنی عبادت کرتے ہیں، ان کا اجتماع ہوتا ہے. یہودیوں کا ہفتے والے دن ہوتا ہے اور عیسائیوں کا کس دن ہوتا ہے؟ اتوار والے. انہوں نے کہا ہم مسلمان، ہم بھی کوئی اللہ کا ذکر اور اللہ کے شکر کے لیے ہم بھی کوئی اجتماع کرتے ہیں. تو پھر ایک شخص تھا اسعد بن زرارہ، اس کے پاس یہ سارے لوگ جمع ہوئے. اس نے کیا کیا؟ اپنے گھر میں ایک گوشت فند کو ذبح کیا، سالن بنایا.
اجتماع ہوا، سب نے دوپہر اور شام کا کھانا کھایا۔ اس اجتماع میں ان تمام مسلمانوں نے مدینے میں نماز با جماعت پڑھی، اور پھر اس نماز میں جو ہے واعظ و نصیحت کی گئی۔ تو وہ پہلا اجتماع تھا مسلمانوں کا، مدینہ میں اجتماع تھا، لیکن اس میں ذکر کیا ہوا ہے روایات میں؟ نماز قائم کی، یعنی اس میں نماز جمعہ کا ذکر نہیں ہے، میری نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری۔ تو اس وقت جمعہ کا دن جو تھا یوم العروبہ تھا، یوم العروبہ۔ جب یہ اجتماع ہوا اس دن سے اس دن کا نام پڑ گیا یوم الجمعہ، جمعہ کا دن یعنی اجتماع کا دن۔ لیکن نماز جمعہ سب سے پہلے کس نے قائم کی مدینے میں؟ روایت میں ملتا ہے کہ جب سید الرسل ہجرت کر کے آ رہے تھے نا مسجد قباء، جو لوگ گئے ہوئے، اسلام کی پہلی مسجد بنائی سید الرسل نے، حضرت عمار یاسر بڑے بڑے اصحاب سے ساتھ تھے، پہلی مسجد۔ رسول اللہ جب وہاں پہنچے تو اس وقت جو ہے وہ جو دن تھا وہ تھا سوموار، پیر کا دن تھا۔ 4 دن مسلمان وہاں رہے اور مسجد قباء بنی۔ پھر اس کے بعد سید الرسل نے جو ہے اب شہر مدینہ کی طرف رخ کیا۔ جب شہر مدینہ کی طرف رخ کیا تو سید الرسل نے اسلام کا جو پہلا جمعہ قائم کیا وہ تھا محلہ بنی سالم، مدینہ شہر میں محلہ بنی سالم میں رسول اللہ نے جمعہ قائم کیا، اور اس میں آپ نے خطبے دیے۔ تو یہ اسلام کا یہ پہلا جمعہ تھا جو سید رسول نے اپنے اصحاب کے ساتھ قائم کیا۔ تو یہاں پر جو ہے ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ آیت نمبر 10 میں جو پیغام ملا، ایک اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور تم آزاد ہو، یعنی روزی تلاش کرو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ روایت ہے، صاحب میزان الحکمہ اور مجموع البیان والے نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں من ذکر اللہ مخلصا فی السوق عند غفلت الناس وشغلہم بما فیہ کتب اللہ لہ الف حسنہ ویغفر اللہ لہ یوم القیامہ مغفرۃ لم تحضر علی قلب بشر۔ سید رسول فرماتے ہیں جو شخص خلوص سے نیت سے بازار میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، دکانوں میں بیٹھے اللہ کا ذکر کرو، آفس میں بیٹھو اللہ کا ذکر کرو۔ کیا کہا؟ جو بازار میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب لوگ غفلت میں موجود ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، نامحرم کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، حلال حرام کا خیال نہیں کرتے، ناپ تول میں، ملاوٹ میں، دوسری چیزوں میں، کہا کہ لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، تم اللہ کا ذکر کرو تو اللہ ایسے شخص کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ لوگ غافل ہوتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، 1000 نیکیاں لکھتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ اس کی اس طرح مغفرت کرے گا لوگوں کا گمان نہیں ہوگا، لوگ حیران ہوں گے اللہ نے اس کو بھی بخش دیا۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بندہ بخشش کے قابل نہیں ہے، اللہ اس ذکر کے صدقے اس کو بخش دے گا۔ تو لہٰذا آیت نمبر 11 اس میں جو ہمیں کیا دیکھیں، یہ شان نزول، یہ جو 3 آیتیں ہیں نا، خاص طور پہ جو 11ویں آیت ہے جس میں فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ۔ تو اس میں کیا کہا گیا کہ جب وہ تجارت اور کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو دوڑ جاتے ہیں، رسول اللہ کو خطبہ بیان کرتے ہوئے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ سورہ جمعہ ہے نا، تو کوئی یہ نہ کہ ہم اصحاب نبی کی حق میں توہین کر رہے ہیں، جو قرآن نے جو چیز بیان کی ہم اس کو بیان کر رہے ہیں، اس میں کوئی توہین تو تھوڑی ہے۔ اب قرآن کی آیت ہے، نبی خطبہ دے رہے ہیں، سورہ جمعہ، نبی کے اصحاب
آواز سن کے بھاگ گئے. کہاں بھاگے ہیں؟ روایت ہے 1 سال مدینے میں، یعنی خشک سالی، چیزوں کا ریٹ بڑھ چکا ہے، حالات اس طرح سے بڑے سخت تھے. اس 1 سال رسول اللہ کے ایک صحابی تھے داہیہ قلبی. اس صحابی کی شکل میں جبرائیل امین بھی جو ہے رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھتے تھے. رسول اللہ کی خدمت میں جب جبرائیل امین آتے تھے تو داہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے. یہ بہت خوبصورت تھے. داہیہ قلبی شام سے سامان لے کر آئے کھانے کا، کچھ کھانے کا جو روغن یعنی گھی، آئل، دوسری چیزیں لے کر پہنچے. اب مدینے میں جیسے ان کا قافلہ پہنچا تو جو مدینہ میں جو بازار میں لوگ تھے انہوں نے طبل بجا دیا. طبل بجایا. جب طبل بجایا تو روایت کہتی ہے کہ لوگ دوڑنے لگے. کہاں دوڑنے لگے؟ کہ قافلہ آ گیا ہے تجارت کا، جلدی سے جلدی اپنا جو ہے وہ سامان خرید لو. اب جو لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، چونکہ مسجد نبوی بازار کے اندر، تو پرانا زمانہ، چھوٹی چھوٹی دیوار رہی، اور اب جو اصحاب نبی رسول کا خطبہ سن رہے تھے وہ نبی کو خطبے کی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے. حدیث کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے. قرآن وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا ترکوکا قائما. جب انہوں نے کھیل تماشا اور تجارت کی چیزیں دیکھی تو کیا کیا؟ رسول اللہ کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر بھاگ گئے. قرآن کی آیت سورہ جمعہ، جا کر کسی بھی آپ عالم دین کا، مفتی کا ترجمہ پڑھ لیں، چاہے علماء اہل سنت کا پڑھے، علماء شیعہ کا پڑھے. ترجمے میں تو کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا. ترجمہ ہے یہ اصحاب نبی دوڑ کر بھاگ گئے، نبی کو چھوڑ کر چلے گئے. تو اس وقت اس نماز جمعہ میں ایک روایت میں ہے کہ 12 افراد صرف بیٹھے رہے، ایک روایت میں ہے کہ 8 آدمی بیٹھے رہے، جو اسی روایت میں آخر میں 8 آدمی بیٹھے رہے. پردے میں ایک خاتون بیٹھی ہے، فاطمہ زہرا، اور نبی کے سامنے جو مرد بیٹھے ہیں وہ ایک ہیں نبی کے وارث علی مرتضی، امام حسن مجتبی، امام حسین، اور حضرت سلمان، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد اور حضرت صہیب. یہ وہ اصحاب تھے جو سید الرسل کی محفل میں بیٹھے رہے. اصحاب میں سے صرف یہ اصحاب بیٹھے، حضرت ابو ذر، حضرت سلمان، حضرت مقداد، حضرت صہیب. یہ 4 صحابی بیٹھے ہیں اور 4 آل بیٹھی ہیں، جناب فاطمہ زہرا ایک، اور مولا علی، امام حسن اور امام حسین. یہ 8 آدمی نبی کے سامنے بیٹھے، باقی پورے اصحاب اور مسلمان مسجد کو چھوڑ کے بازار میں بھاگ گیا. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11. اب دیکھیں سید الرسل نے جب یہ دیکھا نا میرے اصحاب خطبے میں مجھے تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے، روایت کا جملہ لقد نظر اللہ، رسول اللہ نے منبر پہ فرمایا، خطبہ جمعہ میں کیا فرمایا؟ لقد نظر اللہ یوم الجمعۃ الی مسجدی فلولا هؤلاء الثمانیہ الذین جلسوا فی مسجدی لأزرمت المدینہ علی اہلها نارا وحسبوا بالحجارہ کقوم لوط. سید رسول نے خطبے میں فرمایا اللہ نے اس وقت اس مسجد میں نگاہ کی ہے اور دیکھا ہے کہ جو اس میں یہ 8 آدمی بیٹھے ہیں نا، 4 میری آل اور 4 میرے یہ اصحاب، اگر یہ نہ بیٹھے ہوتے اللہ اس مدینے کو آگ سے جلا کے راکھ کر دیتا اور اس مدینے پہ وہ عذاب آتا پتھروں کا جو قوم لوط پر آیا تھا. رسول اللہ اس قدر ناراض ہوئے. لہٰذا اب یہ حقائق جو بیان ہونے چاہیے، دنیا کہے کہ آپ حقائق بیان نہ کریں، جو غلطی ہے اس کو بیان کرنی چاہیے. ہاں جو اصحاب نبی سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کو بیان کریں، حقائق ہے، لہٰذا توہین نہیں کریں. مذہب اسلام یہ نہیں کہتا آپ اصحاب نبی کی توہین کریں یا آپ ان پر سب و شتم کریں، جس سے یعنی
یہ ہمارے علماء کہتے ہیں سب و شتم کرنا علماء اہل سنت کے مقدسات پہ بھی یہ حرام ہے، اور یہ تفرقہ بازی ہے، اس سے وطن عزیز کا بھی امن خراب ہوتا ہے اور اسلام کا بھی امن خراب ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو چیزیں یعنی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بیان کرنے سے کوئی قباحت نہیں ہے، تو انسان ایسا نہ۔ آخری پیغام سورہ جمعہ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری پیغام کیا دے رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ آخری پیغام اس آیت مجیدہ میں دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، واللہ خیر الرازقین، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، ایسے کہ نہیں؟ یہاں پر ہمارے بعض اہل منبر جو ہے ایک گمراہی پھیلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ اور بھی ہیں اللہ کے علاوہ رزق دینے والے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ احسن الخالقین، اللہ بہترین خلق کرنے والا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی اور بھی ہیں خلق کرنے والے۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے رزق دینے والا، میں بہترین رزق دینے والا ہوں۔ دیکھیں اللہ حقیقی رزق دینے والا ہے، اللہ حقیقی خالق ہے۔ جو مجازی رزق دیتے ہیں، جیسے آپ نے کہیں پر ملازمت کی تو آپ کو تنخواہ ملی، آپ نے مزدوری کی تو آپ کو اجرت ملی، وہ آپ کا مجازی رزق دینے والا ہے، اس کو مجاز، وہ کیا حقیقی رازق ہے؟ تو یہ تو فضیلت نہ ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جب ہم جو ہے جو تنخواہ اور اجرت دے اس کو مجازی رازق کہہ سکتے ہیں، یا جو کوئی چیز بنائے اپنی کاریگری دکھائے آپ اس کو مجازی خالق کہہ سکتے ہیں، تو پھر جو محمد و آل محمد، کیا ہم ان کو مجازی رازق نہیں کہہ سکتے، ان کو مجازی خالق نہیں کہہ سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے تو یہ تو پھر اہل بیت کے حق میں کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ فرعون نے بھی اپنے درباروں میں ملازمین کو بڑی اجرت دی ہے، اس نے بھی تنخواہ دی ہے یا نہیں دی؟ پھر تو وہ بھی رازق ہوا۔ تو پھر یہ کون سی فضیلت آپ ثابت کر رہے ہیں مولا علی کے لیے، جو فرعون میں بھی ہے، جو یزید میں بھی ہے؟ یزید نہیں دیتا تھا تنخواہ اپنے سپاہیوں کو، دیتا تھا نا، تو پھر وہ بھی مجازی رازق بن گیا، بنا یا نہ بنا؟ اور کتنے دشمنان دین ہیں جو اپنے ملازمین کو تنخواہیں اجرت دیتے ہیں، تو وہ مجازی رازق ہیں۔ تو یہ تو پھر فضیلت مولا علی کے لیے نہ ہوئی، یہ تو دشمن میں بھی پائی جاتی ہے یہ بات۔ فضیلت وہ ہوتی ہے جو آپ میں ہو کسی اور میں نہ ہو، جیسے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، مجھ نبی تک آنے کے لیے اگر علم کا دروازہ ہے تو وہ فقط علی حیدر کرار ہے۔ یہ مولا علی کے لیے فضیلت ہے، جو دنیا والے علم کی پیاس بجھانے کے لیے علی کے دروازے پہ آتے تھے۔ تو یہ حقائق ہے، ان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو لہذا ہمیں گمراہیوں کی طرف اور فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ پروردگار سے دعا کریں مہربان اللہ